ظاہراً ڈکیتی ہوئی ہے, کڈنیپنگ ہوئی ہے اور راجہ رؤف صاحب کا مرڈر ہوا ہے. مسلط شدہ وزیر اعلیٰ کے رشتہ داروں کو پولیس پروٹوکول کیسے دینا ہے؟ ہم نے انہیں 2-3 گاڑیاں پروٹوکول پولیس کی دینی ہے, 15 نوجوان لیڈ کے ان کے ساتھ تعینات کرنے ہیں. اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت صورتحال کس حد تک بگڑ گئی ہے. اور جب بھی پولیس والے سے پوچھے تو کہتے ہیں بھائی جی تسی کوئی بندہ نہیں دیں, کوئی تسی نہیں کوئی مدد کر دے. جب بھی جتھوں کو اس ملک میں مسلط کیا جاتا ہے تو یقین جانی کہ تب ادارے تباہ ہو جاتے ہیں. ہر ضلع کے اندر نااہل جو ہے آفیسر تعینات ہوتے ہیں اور اہل لوگوں کو کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے. مجھے تو کوئی 1% بھی اس میں ڈاؤٹ نہیں کہ راجہ رؤف کا جو مرڈر ہے وہ ایک ڈکیتی ہے, وہ ایک لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی اور صورتحال کی وجہ سے نقصان ہے. 2-3 مہینوں میں کیسا مائنڈ سیٹ ہے, کیا چینج آ گیا ہے کہ اتنے زیادہ ایسے اندھا دھند قتل ہو رہے ہیں اور کوئی انصاف نہیں مل رہا؟ ڈی سی بھی تعینات ہے, ڈی پی او بھی تعینات ہے, اب تو رینج بن گئی, آر پی او بھی تعینات ہے, کمشنر بھی تعینات ہے. اگر آپ ان سے بھی جا کے ذاتی طور پہ پوچھیں گے نا تو وہ بھی اندر سے روئیں گے کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں. اب تو لوگوں کے پاس اپنی سیکیورٹی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا. کرپٹ ترین لوگ تھانوں کے اندر تعینات کیے گئے. اگر کسی نے مثال دیکھنی ہو تو کھاریاں کے صدر کا ہی ایس ایچ او دیکھ لیں. کل جہلم کی تاریخ کا ایک بہت افسوسناک دن تھا کہ راجہ رؤف بھوانج ان کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ ڈکیتی کر کے ان کا مرڈر کر دیا گیا. نو ڈاؤٹ کہ ان کے بارے میں اگر بات کی اہل علاقہ سے, ایک بہترین باپ کے ایک بہترین بیٹے تھے اور اسپیشلی چودھری عابد رضا صاحب کے ایک بہت قریبی ساتھی تھے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں چودھری عابد رضا, رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. ان سے بات کریں گے. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. عابد بھی بہت شکریہ نیوز لائٹ کو ٹائم دینے کا. یقیناً یہ بہت زیادہ افسوسناک واقعہ ہے کہ آپ کے ایک بہت قریبی ساتھی جس کا رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی پرسنل نوٹس لیا, پورے ملک میں اس ڈکیتی کی, اس قتل کی باز گشت ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیے میں نے کہا سب سے پہلے تو راجہ رؤف یعقوب صاحب جو ہے نا وہ بہت نفیس آدمی تھے, میرے انتہائی مخلص ساتھی, اور اہل علاقہ کے لیے, اپنی برادری کے لیے ایک بڑے نپے تلے, ایسے کہہ لیں کہ ایک مسیحا تھے وہاں لوگوں کے لیے, جن کے وجود سے ہمیشہ انسانوں کو فائدہ تو تھا لیکن کبھی کسی کو نقصان نہیں تھا. اپنی بساط کے مطابق وہ لوگوں کی خدمت کرتے, کاروباری آدمی, سیاست اور خدمت. میں نے ساری زندگی اپنے, جب سے میرا ان کے ساتھ واسطہ ہے, جب سے میں نے سیاست شروع کی ہے, تب سے راجہ رؤف صاحب کا میرے ساتھ بہت ایک محبت کا رشتہ ہے. ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے اس وقت کہ جب سے میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ اس ملک کے اندر بڑی ڈیموکریٹ جماعتوں کے خلاف کمپین کی جاتی ہے, انہیں نکالا جاتا ہے, کبھی مارشل لا لگ جاتا ہے, کبھی گروہوں کی حکومت ہوتی ہے. جب بھی جتھوں کو اس ملک میں مسلط کیا جاتا ہے تو یقین جانی کہ تب ادارے تباہ ہو جاتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بدترین ہو جاتی ہے. ہر ضلع کے اندر نااہل جو ہے آفیسر تعینات ہوتے ہیں اور اہل لوگوں کو کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے یا انہیں صوبہ بدر کر دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ راجہ رؤف والا واقعہ بھی اسی ایک جتھے کو جب مسلط کیا گیا پنجاب پہ, ایک نااہل اور نالائق ٹولے کو مسلط کیا گیا, تب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب تو اجڑا ہوا تھا اور ایک ایسے شخص کا قتل ہو گیا, ایک ایسے شخص کا نقصان ہو گیا جس کا اس کی فیملی کو تو نقصان ہے ہی ہے, لیکن یقین جانیے کہ اس کے علاقے کو, ایک جمہوری جماعت کو ایسا نقصان ہے جس کا شاید دوبارہ اس علاقے میں اس کا متبادل پیدا نہ ہو, اس کا ازالہ نہ ہم کر پائیں. تو میں اب بھی یہی توقع رکھوں گا انتظامیہ اور پولیس سے کہ راجہ رؤف کے قاتلوں کو جلد سے جلد پکڑ کے عوام تک لایا جائے, انہیں کیفے کردار تک پہنچایا جائے, انہیں ایسی عبرتناک سزا دی جائے تاکہ کم از کم کچھ باقی جو شریف لوگ ہیں اس ملک کے اندر, کاروباری لوگ ہیں, سیاسی ورکر ہیں, بزنس مین ہیں, وہ تو محفوظ ہو جائیں. رہی بات راجہ رؤف صاحب والا, تو ایک بہت بڑا سانحہ ہے, میں نے کہا جس کا مجھے مستقبل میں بھی کوئی ازالہ نظر نہیں آ رہا. ایک ایسے شخص سے ہم محروم ہوئے ہیں. کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے ایک بہترین دوست سے محروم ہوا ہوں. اب سب میں نے دیکھا جس وقت ان کا مرڈر ہوا اس وقت سے لے کے رات گئے تک لیٹ نائٹ نیوز الرٹ کا آپ سے رابطہ بھی رہا, آپ لیٹ نائٹ ادھر تھے, بہت باریکی سے آپ نے یہ ساری چیزیں یقیناً دیکھی ہوں گی. یہ کیا واقعی یہ مرڈر ہے, پرانی دشمنی ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کچھ تنازع لین دین کے جگہ کے, یا یہ ڈکیتی ہے, کیا چیز ہے؟ جب ہماری اندر انتظامیہ کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی, میں نے انہیں بھی بڑا صاف یہ کہا تھا کہ یہ
ہم فنامنے پہ نہیں جا سکتے کہ ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک ظاہراً ڈکیتی ہوئی ہے، کڈنیپنگ ہوئی ہے اور راجہ راؤف صاحب کا مرڈر ہوا ہے۔ ظاہری طور پہ جو فینس ہوئے ہیں اس کے مطابق ایف آئی آر کریں۔ میں کیونکہ عوامی سیاست کی ہے، اداروں کو بھی قریب سے دیکھا ہے، میں نے تو اپنی زندگی میں ہر کیس کو بڑے قریب سے ہمیشہ انویسٹیگیشن اداروں کے ساتھ رابطے میں رہا ہوں، ہر کیس کو بڑی باریکی سے دیکھا ہے۔ میرا اپنا تجربہ جو میں نے وہاں سے شواہد اکٹھے کیے صبح جا کے، مجھے تو کوئی 1% بھی اس میں ڈاؤٹ نہیں کہ راجہ راؤف کا جو مرڈر ہے وہ ایک ڈکیتی ہے، وہ ایک لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی اور صورتحال کی وجہ سے نقصان ہے۔ کوئی راجہ راؤف صاحب کا کسی سے لین دین نہیں، کوئی تنازع نہیں، چھوٹے موٹے تنازع گھروں کے اندر بھی باہر بھی بندے کے چلتے رہتے ہیں۔ آپ اس پہ اس نتیجے پہ آس نہیں کر سکتے کہ کوئی 6 لوگوں کو ہائر کر کے گھر بھیجے، پورے گھر کو یرغمال بنائے اور پھر بندے کو کڈنیپ کرے اور جا کے رستے میں مرڈر کر دے۔ یہ جب ملزم پکڑے جائیں گے تو پھر ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ ابھی تو انتظامیہ کا اور میرا یہ کام ہے کہ ہم صرف کرائم پہ توجہ دیں، پولیس ملزموں کو پکڑ کے سامنے لائے، اس کے بعد یہ رائے نامنے جو ہیں اس پہ ہم جائیں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ گزشتہ کچھ 2-3 ماہ سے 4 ماہ سے آپ کے حلقے کے اندر بھی جو جیسا کوئی مجھے معلوم ہے ایک موبائل ایسوسیشن کا جنرل سیکرٹری بھی تھا، اس کا بھی مرڈر ہوا، ابھی تک سراپا احتجاج ہے، ان کو کوئی انصاف نہیں مل رہا۔ تو یہ 2-3 مہینوں میں کیسا مائنڈ سیٹ ہے، کیا چینج آ گیا ہے کہ اتنے زیادہ ایسے اندھا دھند قتل ہو رہے ہیں اور کوئی انصاف نہیں مل رہا؟ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، جب میں یہ سمجھتا ہوں اس کے متعلق تو میں اتنا ہی جملہ کہوں گا کہ جب آپ ادارے تو یقیناً قائم ہیں، وہ قائم رہیں گے، آپ اس کے اندر لوگوں کو تعینات بھی کریں گے۔ اگر میں اداروں کے اندر اپنی مرضی کے لوگ بٹھا دوں گا اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دوں گا تو پھر میرا بھائی عام آدمی غیر محفوظ ہو جائے گا۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ڈی سی بھی تعینات ہے، ڈی پی او بھی تعینات ہے، اب تو رینج بن گئی، آر پی او بھی تعینات ہے، کمشنر بھی تعینات ہے۔ لیکن معذرت سے میں یہ نہیں کسی پہ شکوہ کروں گا، آپ تمام اداروں کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، اگر آپ ان سے بھی جا کے ذاتی طور پہ پوچھیں گے نا تو وہ بھی اندر سے روئیں گے کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں۔ انہیں تو صرف اتنا پتہ ہے کہ ہم نے مسلط شدہ وزیر اعلیٰ کے رشتہ داروں کو پولیس پروٹوکول کیسے دینا ہے، ہم نے انہیں 2-2 3-3 گاڑیاں پروٹوکول پولیس کی دینی ہیں، 15-15 نوجوان لیڈ کے ان کے ساتھ تعینات کرنے ہیں جن کی زندگی میں کسی کے ساتھ ایک تھپڑ مارنے کی بھی دشمنی نہیں، اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں پہ انہی کے ذریعے مسلح جتھوں کو بٹھا دینا۔ آج آپ جا کے وزٹ کریں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی پہاڑیوں پر، وہاں کیمپ لگا کے 50-50 60-60 مسلح لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بھئی کرائم کیسے ختم ہوگا؟ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت صورتحال کس حد تک بگڑ گئی ہے۔ اپوزیشن لوگوں پہ ناجائز پرچے دیے جا رہے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ ڈاکٹر عباس صاحب کا اگلے دن ایک بھیانک تشدد ہوا، اور کل شام کو مجھے پتا چلا کہ انہی کے خلاف ایک ایف آئی آر ہو رہی ہے۔ اسی طرح ماسٹر اعجاز کالس ہے ہمارے ایک بڑے قریبی ساتھی، ان کی سیم ڈاکٹر عباس والا واقعہ ہے، ان کی ٹانگیں بازو توڑ دی گئی تھی۔ اگلے دن ان کے ملزم کو، جو ان کا بھائی ہے، نامینیٹڈ موقع کا ملزم ہے، اس بات پہ بے گناہ کر دیا گیا ہے کہ وہ موقع پہ تو تھا لیکن اس نے ڈنڈا نہیں مارا ماسٹر اعجاز کو۔ بھائی مخالف موقع پہ موجود ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ کس دیدہ دلیری کے ساتھ وہ اس کو بے گناہ کر رہی ہے پولیس، اور اس کی ایک اپلیکیشن جو 2 سال پرانی ہے کہ اس نے ماسٹر اعجاز نے اس کے گھر سے ایک موٹر چرائی تھی، اس پہ ماسٹر اعجاز کے خلاف نہ ایف آئی آر کاٹی گئی بلکہ گرفتار کر کے اسے جوڈیشل کیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں ننگڑیال میں میرا ایک کونسلر تھا لالا بوٹا، اس کا قتل ہوا۔ روٹین میں جو لوگ اپنے مخالفین پہ پرچہ کراتے ہیں اس پہ بے گناہ کر کے ان کا کمپرومائز ہو گیا اور ایف آئی آر ختم بند کر دی گئی۔ آج تک اس کے ملزم کے شوٹر نہیں پکڑے گئے۔ اسی طرح کوٹلی بجاڑ میں ایک باپ بیٹا قتل ہو گئے، 12 سال کا بیٹا باپ کے ساتھ مار دیا گیا بھائی نے، اس کا ملزم دن دناتا پھر رہا ہے، اسے کسی نے گرفتار نہیں کیا۔ بلیم گاؤں ہے بلانی تھانہ میں میرا، وہاں ایک ساتھی قتل ہوا، اس کے ملزم نہیں پکڑے گئے، اور وہاں 302 کے ایک مدعی کو بے گناہ قتل میں، بے گناہ ایک جھوٹے قتل میں اسے نامزد کر دیا گیا ہے تاکہ اس سے ذریعے اس کے مخالفوں سے صلح کروائی جا سکے۔
بٹر کے اندر یہ تیسرا مرڈر ہو گیا ہے. اور جب بھی پولیس والے سے پوچھے تھے کہتے ہیں بھائی جی تسی کوئی بندہ نہیں دیندے, کوئی تسی نہیں کوئی مدد کر دے. مدعیوں کے بل یہاں عالم یہ تھا کہ وہاں چوکی قائم کی گئی. مدعیوں نے ہاتھ جوڑے کہ بھائی یہاں تم چوکی بنائیے تو ان کو رہنے سہنے کھانے کا بھی انتظام کروا کے دیں. غریب آدمی مدعی مجھے بتایا کہ 10 بندوں کو بیچارہ کہاں سے کھانا دے گا. اس سسٹم نے, میں نے کہا کہ لوگوں کا جینا حرام کر دیا. اب تو لوگوں کے پاس اپنی سیکیورٹی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا. میں نے کہا کہ یہاں پہ یہ ضلع تو امن کا گوارا بننا چاہیے تھا. یہاں کا اگر ضلع کا جیسے کیسے بھی چیف منسٹر بن گیا, اسے تو یہاں بہترین افیسر تعینات کرنے چاہیے تھے جو میرٹ پہ ہر کام کرتے, لوگوں کو انصاف ملتا, لوگوں کو پتہ چلتا کہ کوئی حکومت نام کی چیز آئی ہے. آپ نے تعمیر و ترقی میں پہ لوگوں کو اس طرح کہہ لے کہ لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے. آپ تو صرف ڈیولپمنٹ کے چکر میں اپنا کام سیدھا کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسے افیسر تعینات کرتے جو لوگوں کے لیے عمدہ مثال بنتے. عام آدمی بھی جاتا اگر ڈی پی او کے دربار پہ, ڈی سی او کے دربار پہ, تو اسے انصاف ملتا. اب تو سیدھا وہاں کہا جاتا ہے کہ جب فلاں کا فون کروا دو, فلاں کا فون کروا دو. کرپٹ ترین لوگ تھانوں کے اندر تعینات کیے گئے. اگر کسی نے مثال دیکھنی ہو تو کھاریاں کے صدر کا ہی ایس ایچ او دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا, جو باقاعدہ جلسوں پہ جا کے سیاسی کمپین کرتا ہے. یہ میرا خیال ہے نہ آپ سے کوئی بہتر نہ کسی اور سے, میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں, اس لیے شاید بڑی نچلی سطح تک کی چیزیں جانتا ہوں, حالانکہ مجھے یہ بھی نہیں دیتا کہ میں ایسی بات بھی کروں. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ اگر آپ مسلم لیگ نون کا دور دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے بہت بہتر تھا. اس کی وجہ کہ ہمارا انٹرسٹ نہیں ہوتا. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھے افیسر ہماری گورنمنٹ پوائنٹ کرے جو لوگوں کو انصاف دے, ہمیں خوش نہ کرے, ہمیں پروٹوکول نہ دے. حالانکہ ہمارے تمام پارلیمنٹیرین ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ ہمیشہ ناراض رہتے ہیں کہ جی آپ جب بھی حکومت آتی ہے تو آپ میرٹ کی بات کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عہدہ, یہ منصب بڑی عارضی چیزیں ہیں. کل آپ نے اللہ رب العزت کو بھی جان دینی. آپ کی زندگی میں آپ اور بہت کمی کوتاہیاں کرتے ہیں, لیکن خدا نخواستہ آپ نے کسی کا حق مارا, آپ نے کسی سے زیادتی کروائی, تو شاید یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی کل آپ کو معافی نہیں ہوگی. تو اس وقت ضلع کی صورتحال تو پنجاب کے ساتھ بدترین ہے. میں نے کہا پورا پنجاب تو لا اینڈ آرڈر کی ایک لپیٹ میں ہے ہی ہے, بیڈ گورننس میں. لیکن جو گجرات کی بیڈ گورننس ہے, اس کی مجھے کم سے کم توقع نہیں تھی. چاہے اسے عدالت کے ذریعے بنایا گیا ہو, جیسے بھی مسلط کیا گیا ہو, لیکن کم سے کم گجرات کو تو انہیں ایک پیس ضلع بنانا چاہیے تھا, نہ کہ صرف اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنا. ٹھیک ہے, ہر جگہ بات پہ مخالفین کو ٹارگٹ کرنا. تو بس مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بڑی جلدی اس جیلی حکومت سے جان چھوٹے گی, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پوری محنت اور پوری اتحاب سے کوشش کریں گے کہ جو 3-4 مہینے کا یہ گند پڑا ہے اس کو صاف بھی کریں گے, اور انشاءاللہ لوگوں کو انصاف مہیا کرنے میں اپنا پورا کردار ادا کریں. رہنما پاکستان مسلم لیگ نون چودھری عابد رضا کوٹلا سے بہت زبردست باتیں ہوئیں. اسپیشل انہوں نے یہ سراپا احتجاج ہیں, اور ان کا یہ مطالبہ بھی ہے کہ جلد سے جلد راجہ رؤف کے قاتلوں کو گرفتار کر کے عبرت کا نشان بنایا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان ادریس کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات.